بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم 26ویں سپارے میں سورۃ الاحقاف ہے اور سورۃ الاحقاف کا موضوع توحید، رسالت، قیامت، یہ تین اہم مضامین اس میں مذکور ہیں۔ اور چنانچہ دوسرے رکوع میں کافروں کا، نافرمانوں کا ایک جملہ نقل کیا گیا کہ کافر لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک اور کافر تھے وہ غریب اور فقیر صحابہ کو دیکھ کر یوں کہتے تھے کہ اگر دین میں کوئی بہتری اور بھلائی ہوتی، اسلام میں کوئی بہتری اور بھلائی ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے بلکہ ہم آگے ہوتے، اس لیے کہ ہر سبقت، ہر بھلائی اور ہر اچھائی کے کام میں ہم پیش ہوتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو ہم بھی آگے ہوتے، اس میں تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں ہے۔ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، وہ کہتے ہیں ان قریب یہی کہیں گے کہ یہ تو پرانے جھوٹے قصے ہیں، من گڑت باتیں ہیں۔ فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس سے پہلے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری اور اس میں بھی رحمت کی باتیں، اور وہ بھی کتاب ان کے لیے مقتدا اور پیشوا تھی، اور یہ کتاب قرآن مجید بھی اسی طرح سے ہے، رحمت کا ذریعہ ہے اور تمہارے لیے مقتدا اور پیشوا ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو آپ ڈرائیں، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہوں۔ کون سے ایمان والے؟ جو یوں کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اعمال پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو، ہمیشگی کی جائے، استقامت کو اختیار کیا جائے۔ تو استقامت والے اعمال اللہ کو محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ مبارکہ میں دو لوگوں کے حالات کو ذکر فرمایا، ایک وہ شخص جو ماں باپ کا فرما بردار اور دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا جو فرما بردار ہے اس کے معاملے میں یہ ذکر کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ، اس لیے کہ ماں نے آدمی کو مشقت در مشقت اٹھایا، پالا پوسا اور دودھ پلایا اور جنا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جو شخص فرما بردار ہوتا ہے وہ جب جوانی کو پہنچتا ہے اور بلوغ کے بعد پھر 40 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے، قالا، وہ یوں دعائیں کرتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اعمال صالحہ کروں، ایسے اعمال صالحہ کے جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنانا، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں اللہ پاک کی طرف ہوئی، اے اللہ تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ بیان ہے اس کا جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، اور ہر اولاد کو ایسا ہی ہونا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے۔ کون سی دعا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کروں جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہو، اور اے اللہ مجھے میری اولاد کو بھی اچھا کر دے، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پھر ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ پاک ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے، ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ان کے گناہوں سے اللہ پاک درگزر کر دیتا ہے۔ اور وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بات بھی سن لو، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون، اور وہ بد نصیب انسان کہ جس کو ماں باپ ہدایت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کہتے ہیں، خیر کی اور بھلائی کی بات کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے اف لکما، تمہارا ستیہ ناس ہو،
अताइदानी अन उखरजा, तुम मुझे ये वादे देते हो कि मुझसे क़यामत में सवाल होगा, मैं उठाया जाऊंगा। वक़द खलतिल कुरून मिन क़ब्ली, हालांकि मुझसे पहले कितने लोग गुजर गए, कोई नहीं उठाया गया। वहुमा यस्तगीथानिल्लाह वैलका आमिन, और वो दोनों माँ बाप फरियाद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं और ये कहते हैं वैलका आमिन, तेरी हलाकत हो तो अल्लाह की बात को सुन ले, मान ले, हमारा फर्माबरदार भी बन जा, अल्लाह का फर्माबरदार भी बन जा। इन्न वादल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन वो बेटा यूं कहता है मा हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये दीन तो गुज़िश्ता लोगों की कहानियां हैं। फरमाया उलाइका अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल, ऐसों के लिए फिर अल्लाह पाक के अज़ाब साबित हो चुके हैं। गुज़िश्ता कौमों के अंदर भी इस किस्म के लोग थे, इस उम्मत के अंदर भी अगर ऐसे किस्म का कोई फर्द है, कोई लोग हैं, कोई जमात हैं, तो ऐसों के लिए फिर अल्लाह का अज़ाब साबित है। वज़कुर अख़ा आद इज़ अंज़रा क़ौमहु बिल अहक़ाफ़, कौम आद का तज़किरा किया कि अल्लाह पाक ने उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा और हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, डराया, लेकिन जालिम जब न समझे तो अल्लाह पाक ने उन पर ऐसी हवा को मुसल्लत किया, तुदम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा, जिसने हर चीज को तह बाला कर दिया अपने परवरदिगार के हुक्म से। फ़अस्बहू ला युरा, सुबह हुई तो ये हाल था, नहीं नजर आ रहे थे उनके मगर खंडरात ही खंडरात, कोई इंसान नजर नहीं आया। कज़ालिका नज़्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन, इस तरह से हम मुजरिम कौमों को खत्म किया करते हैं। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ल अअमालहुम, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और दूसरों को हक बात से रोकते हैं। अदल्ल अअमालहुम, उनके अमाल ज़ाया ही ज़ाया हैं, उनके अमाल बर्बाद हैं। ये इज़लाल, गुमराह करना इंसान के अपने अमाल को बातिल कर देता है। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, और वो लोग जो ईमान लाए और अमाल सालिहा किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ उतारा गया उस सब को मानते रहे। कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम, अल्लाह पाक इनके गुनाहों को धो देगा। व अस्लहा बालहुम, और अल्लाह पाक इनके अहवाल को अच्छा करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद करने से मुराद, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे और उसकी नश्र व इशाअत में हिस्सा लोगे तो अल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह पाक फिर तुम्हारी मदद करेगा। वो युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह पाक तुम्हारे कदमों को काफिरों के मुकाबले में जमाएगा। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हाँ अल्लाह पाक ईमान वालों को जन्नतों में दाखिल करेगा। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यतमत्तऊन, वो दुनिया में फायदा हासिल करते हैं। याकुलून कमा ताकुलुल अनआम, ऐसे खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं। कैसे खाते हैं? मतलब यह कि हलाल हराम की तमीज किए बगैर खाते हैं, ऐसे खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं। एक हदीस में आया है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन एक आंत से खाता है, काफिर 7 आंतों से खाता है। मोमिन एक आंत से खाता है, काफिर 7 आंतों से खाता है। इशारा इस बात की तरफ है कसरत तोआम, के काफिर बहुत खाता है, इसलिए कि न तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, न वो अल्लाह का नाम लेता है, और उसका मकसद ही दुनिया के अंदर खाना पीना है। मोमिन का मकसद खाना पीना नहीं है, अल्लाह को राजी करना है। खाना सिर्फ इसलिए खा रहा ताकि अल्लाह की बंदगी कर सके, तो इसलिए खाने में भी इंसान एहतियात करे, कनाअत से खाना खाए। इतना खाना इंसान हद से तजावुज खाने में न कर जाए, ये भी इसराफ में शामिल है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन इसराफ न करो। खाने में इसराफ किया है कि इंसान के पेट में एक हद यहां तक पहुंचती है कि अंदर का मिजाज ये कहता है कि बस अब किफायत हो गई है, उसके बाद जो मजीद आदमी खाता है वो इसराफ में शामिल है। और इसराफ से पूछा जाएगा, इन्नल मुसरिफीन, इसराफ करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। इन्नल मुबज्जिरीन कान इख्वान शयातीन, और बेजा खर्च करने वाले, बेजा इसराफ करने वाले तो शैतानों के भाई होते हैं। इसलिए खाने पीने में भी एहतियात किया जाए। उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, अल्लाह पाक ने पूरी तिब को इस लफ्ज में जमा कर दिया, खाओ पियो इसराफ ना करो।
تو کھانے میں اعتدال ہوگا، اسراف نہیں ہوگا، اعتدال ہوگا تو بہت ساری بیماریوں سے از خود جان چھوٹ جائے گی، بہت ساری بیماریوں سے آدمی بچ جائے گا اگر انسان کھانے میں اعتدال رکھے۔ اس وقت کھائے جب انسان کو بھوک محسوس ہو، اور اس وقت کھانا چھوڑ دے جب بھوک باقی ہو، تو پھر اس کو بیماریاں بہت کم آتی ہیں۔ تو اس لیے اعتدال میں بتایا۔ کافر فرمایا ایسا کھاتا ہے جس طرح سے جانور کھاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر حد سے تجاوز کر کے کھاتا ہے۔ افمن کان مثل الجنت التي وعد المتقون، فرمایا جنت والوں کے لیے اللہ پاک نے نہروں کے وعدے فرمائے ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک نہر ایسے پانی کی جو خراب نہیں ہونے والا، ایک نہر ایسے دودھ کی کہ جس کا ذائقہ نہ بدلے، ایک نہر ایسے شراب کی کہ جو پینے والوں کے لیے لذیذ، اور ایک نہر ایسے شہد کی جو صاف اور شفاف ہے۔ یہ اللہ نے ہر جنتی کو 4 نہریں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا کیا یہ شخص جس کو 4 نہریں ملیں گی، اور وہ جو جہنم میں ہوگا اور اس کو کیا پلایا جائے گا؟ سقوا ماء حمیما، جس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ وقت امعاءہم، اور اس کی آنتڑیوں کو کاٹ کے باہر پھینک دے گا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صورت ایسی ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، سب سے زیادہ مجھے محبوب۔ آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک آپ کو غالب کرے گا، آپ کے دین کو غالب کرے گا، اور اب آپ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہوگا، پھیلے گا۔ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر ان آیات بینات کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور کچھ منافقوں کے احوال بھی ذکر فرمائے، اور پھر وہ صحابہ جان نثاران رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی کامیابی اور اللہ پاک کی جانب سے ان کو جو رضامندی ملی ہے اس کو ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورۃ الحجرات میں معاشرتی اصول کو ذکر فرمایا، اور بہت اہم معاشرتی زندگی کے اصول اور ضابطے ہیں۔ پہلا اصول لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، اپنے اختیار کو نہ چلاؤ، یہ معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو۔ دوسرا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ جب روزے پر جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاؤ تو بہت پست آواز سے وہاں کھڑے ہو کے درود اور سلام پیش کرو۔ اونچی آواز کرنا جائز نہیں ہے، اونچی آواز سے بولنا، بات کرنا، چیخ کر بات کرنا بالکل وہاں جائز نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، اور دیکھو نبی کو تم ایسے نہ پکارو، نبی کا نام ایسے نہ لو جیسا تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو آپس میں، بہت احترام سے نبی کا نام لو۔ اگر تم نے نبی کی عظمت کو نہ اختیار کیا تو یاد رکھنا تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو توہین رسالت سے انسان کے اعمال سارے برباد ہو جاتے ہیں، توہین رسالت سے آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے گا توہین رسالت کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی شخص گستاخی کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہدف بناتا ہے، یقیناً وہ تو دار اسلام سے خارج ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں گستاخی کرتا ہے، برے جملے کہتا ہے، جیسے آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے اس قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑانا، یہ بھی توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ بسا اوقات انسان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ آدمی کسی سنت کا مذاق اڑائے۔ معمولی سی بھی سنت ہے، اس کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی سنت پر عمل نہیں کرتا، داڑھی ہے واجب کے درجے میں ہے، نہیں رکھے گا گناہگار ہوگا، لیکن ایک شخص داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے۔ ٹخنے ہمیشہ اوپر ہونے چاہیے، شلوار کے ٹخنے اوپر، مطلب ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے اور شلوار نیچے نہ ہو۔ اب یہ سنت عمل ہے، نیچے رکھنا گناہ کبیرہ ہے، ٹخنوں کا چھپانا مرد کے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ ایک آدمی اگر اس کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، تو خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان سے نکل جائے۔ اسی طرح سے ہاتھ دھو کر کھانا کھانا سنت ہے، اگر نہیں کھائے گا تو ٹھیک ہے، سنت چھوڑا ہے، فرض نہیں ہے۔
لیکن ثواب کی بات ہے، اجر کی بات ہے. لیکن ایک شخص اس کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے تو سخت بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو انہوں نے ازرو تکبر کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. تو آپ نے فرمایا اللہ کرے تو نہ کھا سکے. اس کا ہاتھ شل ہو گیا. تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ جو شل ہو گیا، نبی علیہ السلام نے کیوں بددعائیہ کلمہ کہا؟ آپ علیہ السلام نے بددعائیہ کلمہ اس لیے کہا کہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لیا. اگر یہ نہ کہتے اور یہ دنیا میں اس کو سزا نہ دی جاتی تو ہمیشہ ہمیشہ اس کو عذاب لاحق ہوتا. تو اس لیے توہین سے آدمی بچے. یہ بھی توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، نبی کے پاس یعنی روزے کے پاس جا کر آوازوں کو جو لوگ پست کرتے ہیں اور آہستہ بولتے ہیں، آداب کا خیال رکھتے ہیں، فرمایا ان کے دلوں میں تقوی بھرا ہوا ہے، یہ متقی لوگ ہیں. حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے آیا بھی ایک استاذ ایک عالم دین کے بھی یہ آداب ہیں. گو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ان چیزوں کی رعایت رکھنا فرض اور واجب کے درجے میں، لیکن عام آدمی جو نبی کا جان نشین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کی محنت اور کوشش کر رہا، اس کے ساتھ ان آداب کا خیال رکھنا مستحب کے درجے میں ہے اور رکھنا چاہیے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، فرمایا کہ وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے نبی کو پکارتے ہیں وہ سمجھ نہیں رکھتے. انہیں یہ چاہیے، معلم اور استاذ اور مربی کا ادب یہ ہے کہ انتظار کرو، جب وہ اپنی ضرورت سے باہر نکلے تو پھر جو بات کہنی ہے وہ کہو. نبی علیہ السلام کے پاس کوئی لوگ آئے اور باہر کھڑے ہو کے کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آؤ، ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے. تو اس پر اللہ پاک نے آیت اتاری تھوڑا سا صبر کر لو بھائی. نبی علیہ السلام کو آرام اگر کر رہے ہیں تو آرام کرنے دو، جب اپنی ضرورت سے باہر نکلیں گے تو پھر بات کر لینا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تیسرا اصول یہ ذکر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص خبر لے کے آتا ہے جو غیر معتبر آدمی ہے تو اس کی تحقیق کیا کرو، بلا تحقیق اس پر عمل نہ کیا کرو. اگر بلا تحقیق اس پر عمل کرو گے تو تمہیں شرمندگی اور ندامت ہوگی. اور اسی طرح سے پھر چوتھا اصول یہ ذکر فرمایا کہ جہاں تم دیکھو دو مسلمان آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں، لڑائی اختیار کی ہوئی ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو. دو خاندان ہیں، دو مسلمان ہیں، ان میں صلح کرا لو. فرمایا یہ صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے، اور مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے. صلح اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. پانچواں اصول یہ ذکر فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ زیادہ بہتر نہ ہوں، جن کی مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، لمز نہ کرو. تانے دینا بہت بدترین عمل ہے. ولا تنابذوا بالالقاب، برے ناموں سے یاد نہ کرو، برے ناموں سے یاد کرنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے محبت بڑھانے کے اسباب ہیں سلام میں پہل کرنا اور مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا اور آنے والے کے لیے مجلس میں جگہ چھوڑنا، یہ محبت بڑھانے کے اسباب ہیں. اس لیے فرمایا ولا تنابذوا بالالقاب، برے نام سے یاد نہ کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ تو بہت بدترین اور برے گناہ ہیں. کیا کیا؟ مسلمان کا مذاق اڑانا، مسلمان کو تانے دینا اور مسلمان کو برے نام سے پکارنا. جو نام اس کے ماں باپ نے رکھا ہے اچھا نام، اس نام سے پکارو، نام نہ بگاڑو. یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے. بس اوقات نام گھر سے بگڑتا ہے اور پھر وہ بگڑتے بگڑتے وہ پورے معاشرے میں اسی برے نام سے، اسی غلط نام سے اس کو لوگ پکارتے ہیں، اسی نام سے جانتے ہیں. وہ بیچارہ بعد میں مجبور ہو کر اپنا نام بتاتا ہے اور فلاں. اب اور فلاں کا مطلب کیا ہے کہ وہ تو اسی غلط نام سے پہچانا جاتا ہے. تو اس لیے اچھے نام سے پکارا کرو، یہ غلط بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. مسلمانوں کے معاملے میں بدگمان نہ ہوا کرو. ان بعض الظن اثم، بدگمانی تو گناہ ہوتا ہے، بڑا گناہ ہوتا ہے. ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ پڑا کرو. مسلمانوں کی ٹو میں کیوں پڑتے ہو؟ تجسس کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا کرتا ہے، اس نے کیا کہا، اور اس کی باتوں کی حرف گیری کرنا اور اسی طرح سے اس کی ٹوہ میں پڑنا، اس کے اعمال کو جانچنے کی کوشش کرنا، یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. تو کسی کے
کے خفیہ حالات کو معلوم کرنا، ٹوہ میں پڑنا، یہ تجسس کرنا، یہ بڑا بدترین جرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کے عیوب کو اس طرح سے تلاش کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، اللہ پاک اس کو گھر بیٹھے رسوا کرتا ہے، گھر بیٹھے اس کو رسوا کرتا ہے۔ یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعتوں سنو، مسلمانوں کی جماعتوں اس بات کو سنو کہ مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑا کرو، اور جو آدمی مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ پاک اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب اللہ پاک تلاش کرنے لگ جائے اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک اصول یہ بتایا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کرنا تو بڑا بدترین جرم، کیا جرم ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، بہت بدترین جرم ہے۔ خاص کر کے روزے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو عورتیں لائی گئیں اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی، روزہ تھا اور انہیں قے آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پیالہ منگوایا، حکم دیا اس میں قے کرو۔ ایک نے قے کی، گوشت کے لوتھڑے نکل دے، دوسری نے قے کی، اس میں بھی گوشت کے لوتھڑے نکلے، ٹکڑے نکلے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے تو صبح سحری میں گوشت کھایا ہی نہیں ہے، نہ رات کو کھایا نہ صبح کھایا، یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا کسی مسلمان کا گوشت تم نے کھایا ہے، مطلب یہ کہ غیبت کی ہے، غیبت کی ہے۔ اللہ پاک کبھی کبھی ایسے دکھاتا ہے۔ ایک سفر میں آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ غیبت کر رہا، دو آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے کسی کی غیبت کر رہے تھے، تیسرے کی، تو آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے گزر گئے، اور پھر آگے جب گئے تو ایک مردار گدھا پڑا ہوا نظر آیا، تعفن اور بدبو اس میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ آؤ آگے، تو آپ نے حکم دیا کہ کھا لو، اس کو کاٹ کے کھاؤ گدھے کے گوشت سے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو حرام ہے، مردار ہے، تعفن اور بدبو، اور آپ یہ حکم دے رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر پہلے جو تم نے گوشت کھایا وہ کوئی حلال تھا؟ مطلب یہ جو غیبت کی تھی وہ کوئی حلال تھی؟ وہ بھی تو حرام ہے۔ جس اللہ نے اس گدھے کو حرام قرار دیا اسی اللہ نے غیبت بھی حرام قرار دیا۔ تو بھائی بچا کرو، بھائی احتیاط کیا کرو، اس سے احتیاط کیا کرو۔ اور جب دوسرے کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو پھر حقوق العباد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اگر اس کو اطلاع نہیں ہے کہ آپ نے غیبت کی ہے، اس کو نہیں پتا، تو پھر کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ توبہ کریں اللہ سے، اللہ معاف کر دے گا، اس کے لیے استغفار کریں، معاف ہو جائے گی بات۔ لیکن اگر اس کو اطلاع ہو گئی ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی تو اب حقوق العباد ہو گیا، اب اس وقت تک معافی نہیں ہے جب تک وہ خود نہ معاف کرے گا، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا، ایک اصول یہ ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے جو تمہارے خاندان بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں، یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ خاندان اور یہ قبیلے اور یہ قومیں برتری کی دلیل نہیں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ تقوی کی بنیاد ہے عزت، تقوی پر اللہ کے یہاں عزتیں ملتی ہیں۔ آخری اصول اس صورت کا یہ ذکر فرمایا کہ دین پر چلنے کی وجہ سے نہ نبی پر تم نے احسان کیا، نہ کسی اور پر احسان کیا، نہ کسی عالم پر احسان کیا، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو دین پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ کسی نے کوئی بھی عمل کیا، نماز پڑھی ہے تو کوئی اللہ پر احسان تھوڑا ہی کیا ہے، خرچ کیا ہے تو کوئی کسی پر احسان نہیں ہے، اپنے لیے کیا ہے، اپنی آخرت بنے گی، آخرت میں کام آئے گا۔ کچھ لوگ آئے آپ علیہ السلام کے پاس اور آ کر اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرنے لگے، ارے بھائی ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کی۔ تو ارشاد فرمایا بھائی قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنا دین سمجھا رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے؟ اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ تو آسمانوں زمینوں کی غیب اور باریکیاں جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ قل کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام کے احسان نہ دھرو، بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے۔
قاف والقرآن المجید، یہ سورہ قاف اور سورہ زاریات دونوں میں آخرت کے مناظر ہیں، جہنم کے منظر، میدان محشر کی منظر کشی کی گئی ہے، اور انسان کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا کہ ہر انسان کے ساتھ دو دو فرشتے ہیں، اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور بدیاں بھی اور گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں پھر میدان محشر کی منظر کشی کی گئی ہے، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ۔ اس دن سب سنیں گے، ایک پکارنے والا پکارے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز ہوگی کہ اے انسانوں، میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جاؤ، تو سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا، اور ہم نے ہی تمہیں مارا، موت دی، اور ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین اچانک پھٹے گی، ذالک حشر علینا یسیر، یہ دوبارہ اٹھانا یہ ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کا یقین ہمارے دل میں بٹھائے کہ ہمیں میدان محشر میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ پھر سورۃ الزاریات میں قسمیں کھا کر کہا انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے، وان الدین لواقع، اور اسی طرح سے حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے۔ پھر صحابہ کے فضائل ذکر فرمائے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، ساری راتوں کو اللہ کی بندگی کرتے تھے، بہت تھوڑا رات کو سوتے تھے، بہت تھوڑا سوتے تھے، اور صبح کو استغفار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے یا اللہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ایک خوبی تو یہ ہوتے تھے، اور صبح سحری کو استغفار کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے اے اللہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور تیسری خوبی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی سوالی آ جاتا تو اس کو خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے، دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا تلاش کرتے تھے مستحقین کو۔ محروم سے مراد کون؟ جو مستحق تو ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، اپنی شرم و حیا کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتا لیکن ہے مستحق، ایسوں کو تلاش کر کے وہ ان کے گھر میں پہنچاتے تھے۔ یہ صحابہ کی خوبی تھی۔ تو آج یہ خوبی بھی ہم اختیار کریں، اگر سائل کو دیتے ہیں سوالی کو بھی دینا اچھی بات ہے، مستحق آپ کو نظر آ رہا تو اسے دینا چاہیے، اور اگر مستحق نہیں ہے تو نہ دیں، پھر بھی تھوڑا کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ ہم بدگمان ہو جاتے ہیں بہت جلدی، نہیں بھائی یہ تو فراڈی لگ رہا ہے۔ ایک ہوٹل میں آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور دوست بھی ساتھ ہیں، اور 6,000 اور 8,000 اور 10,000 کا بل دے کے آ گیا، اور باہر نکلا ایک فقیر نے کہا ایک روٹی کے پیسے دے دو، اور اس کو آدمی کہتا ہے کہ بھائی جھوٹ بولتا ہے، تو بھائی جتنا وہاں دیا کچھ تھوڑا سا آدمی کچھ تو کر لے۔ کیا پتا کون کیا ہے، کیا پتا کون کیا ہے، نہیں معلوم اس کی کیا حالت ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر ہمارے ہاں بے شمار ایسے پیشہ ور بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ حسب استطاعت کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کر دیا جائے، کھانے کی کوئی چیز دے دی جائے۔ بس یہ سمجھو کہ ایک سائل آیا ہے، کوشش کرو کہ اسے خالی نہ واپس لوٹاؤ، کھانے کی کوئی شے دے دو، کیش نہیں دیتے ہو کھانے کی چیز دے دو، کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ سائل کو بھی دیتے تھے، محروم کو بھی دیتے تھے، اور محروم سے مراد وہ آدمی ہے تو مستحق لیکن سوال نہیں کرتا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ایسے فقیر کہا کہ کس کے اوپر خرچ کرے؟ تو اصحاب صفہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دین سیکھنے کے لیے ہر وقت آپ کے پاس موجود رہتے تھے۔ یوں سمجھے آپ علیہ السلام کی مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا وہ مدرسہ تھا، اور وہاں وہ دین سیکھ رہے، کبھی 70 کبھی 60 کبھی 80 کبھی 100 کبھی 200 ہو جاتے، اور جن سب کے جو ہے وہ بڑے جو ہے حضرت ابو ہریرہ تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بس ہم وہاں پڑے رہتے تھے، کوئی آ کے کھلا دیتا تو ہم مانگتے نہیں تھے، کوئی آ کے دے دیتا تو کھا لیتے تھے۔ بس ایک رسی لٹکی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کوئی آ کے کھجور لٹکا دیتا، کوئی اور چیز پھل لٹکا دیتا، کوئی پنیر جو لگا دیتے، تو بس ہماری قسمت، ہم کھا لیتے تھے۔ کبھی کبھی 2 دن کچھ نہ ملے، 4 دن کچھ نہ ملے، فاقے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو ایسوں پر خرچ کرو، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں تجارت کے لیے وہ نہیں نکلتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، عام آدمی ان کو مالدار تصور کرتا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کے سوال نہیں کرتے، عزت نفس کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے، وہ مانگتے نہیں ہیں، لیکن ہیں وہ ضرورت مند۔ تعرفہم بسیماہم، اے نبی آپ پہچان لیں گے ان کو چہرے سے، اور پہچانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نکلا، بھوک نے اتنا ستایا، ابوبکر صدیق گزرے، مسئلہ پوچھا، مسئلہ تھا میرا بھوک کا، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، میرا مسئلہ اصل نہ سمجھ پائے۔ حضرت عمر گزرے، ان سے پوچھا، مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، وہ بھی بیچارے نہ سمجھ پائے کہ مسئلہ کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی تو جانتا ہے چہروں سے، تو چہروں سے پہچان لے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جاؤں، اور میں نے مسئلہ پوچھا نبی علیہ السلام سے، ابو ہریرہ نے مسئلہ نہیں بتایا، کہا آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے گھر لے گئے اور اپنے گھروں سے پوچھوایا، 9 گھروں سے پوچھوایا، بھائی کوئی ہے کھانے کی چیز تو بتاؤ۔ ایک گھر سے ایک دودھ کا پیالہ نکلا، ایک گھر سے۔ اتنی نعمتیں آج ہم کھاتے ہیں بھائی افطار سحر میں، سوچو تو۔ پھر بھی اگر قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ یہ صحابہ، یہ فقیر، ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، پھر بھی اللہ کو راضی کیا، تمہیں اتنی نعمتیں ملی تھی، تمہیں کیوں نہ راضی کیا؟ کیا رکاوٹ تھی دین پر عمل کرنے کے لیے؟ کیا چیز مانع تھی؟ کیا رکاوٹ تھی؟ کتنی چیزیں ہوتی ہیں افطار میں، سحر میں، ہر غریب سے غریب گھر کے اندر اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ سوچو کہ یہ حساب کتاب ہوگا ہم سے۔ تو کہا کہ بس وہ کیا ہوا کہ میں پیالہ تو آ گیا، اب مجھے یقین تھا کہیں گے سب کو بلاؤ، تو ایک پیالہ کیا کرے، کہا بلا کے لے آؤ، تو میں بلا کے لے آیا۔ اب مجھے یقین تھا کہ کہیں گے سب کو پلاؤ، تو یہی کہا سب کو پلاؤ، سب کو میں نے پلایا، سب کو پلایا، سب کو پلایا، سب کو پلایا۔ پھر مجھے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو، میں نے بھی پیا، وہ پیا، وہ پیا، اتنا پیا کہ یہاں حلق تک آ گیا۔ میں نے کہا بس اللہ کے رسول۔ پھر نبی اسلام نے خود نوش فرمایا۔ تو راوی نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کتنے تھے اس دن؟ کہا 300 کے قریب تھے، 300 کے قریب تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ، ایک برتن اتنے لوگوں پر کافی ہو گیا، اور سب نے بھر بھر کے پیا، جی بھر کے پیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اس زندگی کو سوچا کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی، فقر و فاقے، تنگیاں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ سے ان کی ایسی صلح تھی، ایسے خوش تھے، اس فقر میں بھی، اس غربت میں بھی اللہ سے خوش تھے۔ ایک دن ملتا تھا تو کھا کے شکر ادا کرتے تھے، ایک دن نہیں ملتا تھا تو صبر کرتے تھے، کہتے تھے بس ٹھیک ہے ہمارے لیے یہی صحیح ہے، ہم صبر بھی کریں گے، صبر پر بھی اجر، اور ملے گا تو کھائیں گے، تو شکر کریں گے تو شکر پر بھی اجر، دونوں حال میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے اوپر کبھی حالات کی تنگی آ جائے، مشکل آ جائے، تو انسان اس کو آزمائش اور امتحان سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ صحابہ والے حالات آ گئے ہیں، برداشت کر لے تھوڑا سا، اور جب نعمتیں کھانے کی، پینے کی، قسم قسم کی نعمتیں سامنے آئیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، ایک ایک لقمے پر یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، اے مغفرت فرمانے والے، جو پڑھتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الذی هو اشبعنا واربانا وانعم علینا وافضل، اس دعا کو جو پڑھتا ہے کھانے کے بعد اس کا حساب نہیں ہوتا۔ 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے، کوئی شے کھانے کو نہیں ہے، اور مسجد میں آگے، تو تھوڑی دیر بعد ابوبکر صدیق آئے، کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول بھوک نے ستایا تھا اس لیے آگے۔ تھوڑی دیر بعد عمر بھی آگے، عمر کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول بھوک نے گھر سے چین میں نہیں بیٹھنے دیا اس لیے آگے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ تینوں بزرگ چلے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں، ان کے باغ میں، اور ان کے باغ میں جب پہنچے تو وہ خود موجود نہ تھے، ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے خیر بٹھایا۔ پھر ابو ایوب بھی آگے تھوڑی دیر کے بعد، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں توڑی، تازی، کچھ کچی کچھ پکی، اور وہ کھجوریں لا کے سامنے رکھی، کھانے لگے۔ اور پھر ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا وہ ذبح کیا، اور گوشت بنوایا، پکوایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی پر کچھ گوشت کے ٹکڑے رکھے اور کہا یہ جاؤ فاطمہ کو دے کے آ جاؤ۔ 3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو یہ زندگیاں تھیں ان لوگوں کی، اس طرح سے زندگیاں گزار کے چلے گئے، لیکن ہیں کامیاب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، لیکن 3 دن فاقے ہیں گھر میں،
پھر بھی اللہ سے خوش ہیں، پھر بھی اللہ سے خوش ہیں، کبھی گلہ نہیں آیا یا اللہ نبی کے گھر میں ہی تو نے پیدا کیا ہے، جنت کی عورتوں کا سردار بھی بنایا ہے، کھانے کو نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سوچو تو صحیح، ان کے گھر میں بھی اتنے، اگر ان کو اللہ پاک کھلاتا تو اتنا کھلاتا کہ بے انتہا گھر سونے چاندی سے بھر دیے جاتے، لیکن یہ سب کچھ ہوتا تو امت کے لیے تسلی کیسے بنتی، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے تسلیاں کیسی بنتی؟ تو اس لیے اللہ پاک نے ان کے گھروں میں اس طرح سے فاقے رکھے، اور آپ نے اسلام فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل قوت آل محمد رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کے گھر کا رزق بس تھوڑا رکھنا، تھوڑا رکھنا، وہ ساتھ کبھی نہیں مانگی، اے اللہ تھوڑا رکھنا، اتنا ہو بس گزارا چل سکے، گزارا چل سکے۔ اور پھر وہ کچی اور پکی کھجوریں کھاتے 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 پھر کہا کہ دیکھو ان کھجوروں کا بھی حساب ہوگا، اور یہ آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، یہ نعمت نہیں پوچھی جائے گی، 3 دن کے بعد ملا یہ بھی پوچھی جائے گی، یہ افطار کے وقت ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا شربت میسر ہونا، ٹھنڈا پانی ملنا، یہ پوچھا جائے گا، یہ پھل فروٹ اور قسم قسم کی چیزیں یہ پوچھی جائیں گی بھائی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو کھا پی کے انسان اللہ کا شکر ادا کرے، شکرانہ پڑے، اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل تو نہ تھا لیکن تو نے میرے اوپر انعام فرمایا، تو نے دیا ہے تو اے اللہ میں اس نعمت سے مستغنی نہیں ہوں، تو نے دیا تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔